मैं एफएससी की तालिबा थी और डॉक्टर बनने का अरमान लेकर कॉलेज में दाखिला लिया था। और भी बहुत से तालिब इल्म और तालिबात डॉक्टरी का ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। जो मेहनती तालिब इल्म थे, मकसद में संजीदा थे, वो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर पढ़ने में मशगूल रहते। अगर कोई पीरियड खाली होता तो कैंटीन का रुख करने के बजाय लाइब्रेरी चले जाते थे। लेकिन मैं अगर कोई पीरियड खाली होता और जहन थका होता, लाइब्रेरी जाने के बजाय कैंटीन जा बैठती। एजाज हमारा क्लास फेलो था। वो अपने हुस्न और मर्दाना वजाहत के बाइस तमाम क्लास में नुमायाँ और बेमिसाल था। एजाज को एहसास था कि वो बहुत खूबसूरत है। वो मामूली सूरत वालों पर तवज्जो ना देता, लेकिन मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ज़रा भी न झिझका। जहाँ मैं बैठी होती वो वहाँ आ जाता। मैं जब कैंटीन में होती वो वहाँ आकर पूछता, चाय पियोगी या कॉफ़ी? मैं इसकी पेशकश रद्द न करती। कॉलेज में हम क्लोज फ्रेंड मशहूर हो गए थे। हमारी क्लास में पढ़ने वाला आसिम बेहद संजीदा लड़का था। क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन और सफ़े अव्वल का तालिब इल्म। हर मजमून में इसके नंबर ज़्यादा होते। वो असातिज़ा और पढ़ने वाले लड़कों में यकसा अहमियत का हामिल था। आसिम शक्ल का इतना गया गुजरा कि मुझे इसकी तरफ देखना भी गवारा ना था। कुछ दिनों से महसूस कर रही थी, आसिम की नज़रें मेरा ताक़ुब करती। जब मैं लाइब्रेरी जाती आसिम को मौजूद पाती, मैं इसकी तरफ देखे बगैर एक तरफ बैठ जाती। इन दिनों मैं अपने नोटिस मुकम्मल ना होने की वजह से परेशान रहती। मेरी परेशानी को महसूस करते हुए एक रोज़ वो अपनी नशिस्त से उठकर मेरी जानिब आया और बोला, आपको नोटिस चाहिए तो बिला तकल्लुफ़ कह दीजिए, मेरे पास हर मजमून के नोटिस मौजूद हैं। जी हाँ, जी नहीं। बेख्तियार ये ज़ू मैंने अल्फाज मेरे लबों से निकल गए। मैं समझा नहीं नाज़िया साहिबा, आपने हाँ कहा या नहीं? मेरी नज़र इसकी जानिब उठ गई। इसके चेहरे पर शराफत का ऐसा खूबसूरत रूप था। मैंने इत्मीनान से कहा कि मुझे तमाम मज़ामीन के नोटिस दे दें। मैं ज़्यादा वक्त तो खाली पीरियड में एजाज के साथ कैंटीन में ज़ाया कर दिया करती थी। इम्तिहान नज़दीक था। परेशानी थी कि एजाज पढ़ाई में बिल्कुल संजीदा ना था। वो मुझे भी अपने जैसा बना रहा था। मुझे इसकी रफ़ाकत में खुशी मिलती थी। ये एहसास खो चुकी थी कि कितनी मुश्किलों से इस कॉलेज में दाखिला मिला था और डॉक्टर बनने के मकसद के लिए यहाँ आई थी। वालिद को एजुकेशन के सख्त मुखालिफ थे। इस शर्त पर राज़ी हुए थे कि जी तोड़कर मेहनत करूँगी और इनको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। आसिम से मैंने नोटिस लिए और इनको कॉपी करने लगी। जहाँ समझने में दुश्वारी होती, साथ साथ पूछती भी जाती। अब मुझे खूबसूरती और बदसूरती के अपने फ़लसफ़े को बदलना पड़ा। इसके अच्छे अखलाक ने मेरी सोच में तब्दीली पैदा कर दी। अब मैं सोचती कि महज कम शक्ल होने के बायस लोगों से दूर होना ठीक नहीं। रफ्ता रफ्ता दिल पढ़ाई की तरफ फिर से माइल होने लगा। आसिम ने मुझे समझाया, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए कुछ टाइम लाइब्रेरी को ज़रूर दूँ। इसके समझाने की वजह से एहसास होने लगा कि मेरी बीमार माँ का मुझ पर बड़ा हक था। अम्मी हर तरह से मेरे आराम का ख्याल रखती ताकि मैं सुकून के साथ पढ़ाई कर सकूं, मेरिट बना सकूं और मेडिकल कॉलेज में दाखिले की अहल हो जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। ये मेरी माँ का ख्वाब था। अम्मी जब बीमार पड़ती, मैं इनको डॉक्टर के पास ले जाती। वालिद साहब को इनकी ज़र्रा भर परवाह न थी। वालिद के पास गाड़ी थी, लेकिन वालिदा को अस्पताल ले जाने के लिए मैं रिक्शा लाती। अम्मी अस्पताल में डॉक्टर की ठाठ देखती कि लोग इनके आगे पीछे फिरते, इनकी खुशामद करते और डॉक्टर इज़्ज़त वक़ार का पैकर नज़र आती। अम्मी सोचती कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, तुम डॉक्टर बनोगी। माली मोहताजी से बेहतर है कि इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स को पामाल न होने दे, खुद कमाए और इज़्ज़त से जिए। अब्बू अम्मी की ज़िंदगी की मिसाल मेरे सामने थी। मुझे शादी का कोई अरमान ना रहा था। अगर मेरी ज़िंदगी में एजाज़ ना आता तो मैं कभी शादी के बारे में ना सोचती। मेरी आंखों के सामने अम्मी सिसक कर ज़िंदगी बसर कर रही थी। इस पर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। तभी मैंने फ़ैसला किया था कि कभी किसी से मोहब्बत करूँगी और ना शादी करूँगी। मैं एजाज़ के साथ अपने मकसद को भुलाकर वक्त ज़ाया करने में लगी हुई थी। आसिम ने मुझे दोबारा अपने मकसद पर तवज्जो देने का कहा तो मुझे मलामत हुई और दुख भी हुआ कि वाकई मैंने माँ के दुखों को भुलाकर अपनी खुशियों को तरजीह देनी शुरू कर दी थी। लेकिन इसका क्या हासिल था? अब मैंने बाकायदा फारिग वक्त लाइब्रेरी में गुजारना शुरू कर दिया। एजाज की दिलकशी को नज़रअंदाज करके मेहनत करने की ठान ली। इसे बता दिया कि इम्तिहानों तक मुझे पढ़ाई पर तवज्जो देनी है।
گپ شپ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے میرٹ پر توجہ دینی ہے، ورنہ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ عاصم نے پڑھائی میں میری بہت مدد کی، مجھے صحیح راہ دکھائی۔ وہ میرے لیے ایک روشن منزل کی ماند ہو گیا، ایک ایسا دوست جو مخلص تھا اور جس نے اپنی توجہ سے میری پڑھائی کی تمام مشکلات حل کر دی تھی۔ میں اسے ایک اچھا دوست سمجھنے لگی، گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر نوٹس تیار کرتی اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ خوش تھی کہ ایک اچھا رہنما مل گیا ہے تو منزل بھی مل جائے گی۔ مجھے عاصم کے قریب بیٹھے دیکھ کر اعجاز کو حسد اور رقابت محسوس ہونے لگی، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں ہرگز کسی میں انوالو نہیں ہو سکتی، خاص طور پر عاصم جیسے قبول صورت انسان میں تو بالکل نہیں۔ اور میں بھی اعجاز کی طرح اچھی صورت کی دلدادہ اور بدصورتی سے نفرت کرنے والی لڑکی تھی۔ میں جس قدر عاصم کی احسان مند ہو رہی تھی، اتنا ہی اس کے ساتھ نرم ہوتی جا رہی تھی۔ آدمی جتنا چاہے قابل اور ذہین ہو، وہ دل کے ہاتھوں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ عشق عقل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے، تب اچھا بھلا انسان ہوش کھو کر عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ یہ دل ہے ہی کم بخت ایسی چیز، کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے اور آپ بھٹک کر اپنی منزل سے دور چلے جاتے ہیں۔ میری نرم روئی سے عاصم کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس کی اتنی قدرداں ہوں کہ وہ اگر مجھ سے اظہار محبت کرے گا تو میں برا نہ مانوں گی۔ ایک روز جب ہم لائبریری میں پرچے کی تیاری کر رہے تھے، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اظہار محبت کر دیا۔ اس نے کہا، نازیہ، اب تمہارے بغیر مجھے اپنی زندگی بیکار اور ادھوری لگتی ہے۔ اگر تم نے میرا ہاتھ تھام لیا تو زندگی میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو گی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یا اللہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے عاصم؟ میں نے غصے سے کہا۔ ہاتھ ہی نہیں جھٹکوں گی، الٹے ہاتھ کا تھپڑ ماروں گی تمہاری اس اندھیری رات جیسی شکل پر۔ میں نے اپنا ہاتھ نفرت سے کھینچ لیا۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں؟ تم میری شریک زندگی بننے چلے ہو؟ آئندہ کبھی میرے سامنے آئے، سب کے سامنے تھپڑ مار دوں گی۔ یہ کہہ کر میں لائبریری سے نکلی۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اتفاق سے سامنے سے اعجاز آ رہا تھا۔ اس نے جو میرا اداس چہرہ دیکھا تو میری جانب آ گیا۔ پوچھا، کیا ہوا ہے نازیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں گرنے لگے۔ اگر ارد گرد کا خوف نہ ہوتا تو میں سب کے سامنے اس کے گلے سے لگ جاتی۔ مجھے اس دن بہت صدمہ ہوا، اتنا کہ بتا نہیں سکتی۔ اعجاز کو ساری بات بتا کر دل ہلکا کیا۔ اس نے کہا، مجھے پہلے ہی گمان تھا کہ تمہیں اس عاصم سے ضرور کوئی دکھ پہنچنے والا ہے۔ اللہ جانے کیوں ساری کلاس کو چھوڑ کر اس منحوس صورت کو تم نے اپنا دوست بنا لیا۔ میں پریشان تھا کہ مجھے بھی تم ان دنوں نظر انداز کر رہی ہو۔ میں اعجاز کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ میں نے بہت سا وقت پھر اعجاز کے ساتھ ضائع کر دیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر خوش گپیوں میں لگ گئی، لائبریری جانا چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم عاصم کے دل پر کیا بیتی۔ وہ کچھ دن کالج نہ آیا، پھر امتحان کی تیاری کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئیں اور اس کے بعد سالانہ امتحان شروع ہو گئے۔ رزلٹ آ گیا، عاصم نے ٹاپ کیا تھا۔ میں میرٹ لسٹ میں نہ آ سکی، ایڈمیشن میڈیکل کالج میں نہ ہو پایا۔ والدہ روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھیں۔ وہ زیادہ بیمار ہوئیں تو اسپتال داخل کرانا پڑا۔ یہ دن بڑے مشکل تھے۔ امی کو میری فکر تھی اور مجھے ان کی فکر کھائے جاتی۔ والدہ کا خیال تھا کہ میری شادی ان کی زندگی میں ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو تاکہ میں اس لڑکی کے والدین سے مل کر ان لوگوں کو دیکھ پرکھ لوں۔ میں نے اعجاز کو فون کیا اور اس سے حال دل کہہ دیا۔ اعجاز نے کہا، میں دل سے چاہتا تھا کہ تم سے شادی ہو۔ چند دنوں بعد اعجاز کے والدین رشتے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ امی نے کہا، لڑکا اچھا ہے مگر حسن پرست ہے، اللہ کرے تم سے وفا کرے، کیونکہ شکل و صورت ہمیشہ نہیں رہتی۔ امی نے ابو کو بتایا کہ میری ایک سہیلی کے توسط سے یہ لوگ آئے ہیں، آپ ان سے مل کر اور دیکھ بھال کر لیں، رشتہ مناسب لگے تو ہاں کر دیں۔ میں اپنی زندگی میں بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ میرا رشتہ اعجاز کے ساتھ طے کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میری شادی کے 2 ماہ بعد والدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بھائی بیرون ملک تھا، والد صاحب تنہا تھے، ابو نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلی ماں میرا زیادہ میکے آنا پسند نہ کرتی تھی۔ تب میں نے اعجاز کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اپنا گھر بسائے رکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔
شادی کے 5 برس اولاد نہ ہوئی تو میں سسرال والوں کے دل سے اتر گئی۔ وہ اعجاز کی دوسری شادی کے در پہ ہو گئے۔ اعجاز بھی اپنی خالہ کی بیٹی میں دلچسپی لینے لگا۔ اولاد نہ ہونے کے غم میں بیمار ہو گئی۔ میرے چہرے پر کالے داغ اور گڑے پڑ گئے تھے۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر یقین نہ آتا تھا۔ کبھی میرا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ آنا جانا، لوگوں سے ملنا ملانا سب چھوڑ دیا۔ خود اپنی صورت سے خوف کھاتی تھی۔ اپنا چہرہ اچھا نہ لگتا تھا تو دوسروں کو کیوں کر بھاتا۔ اعجاز بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اب میری شکل پر نگاہ ڈالنے سے گھبراتا تھا۔ اعجاز نے اپنی کزن اور والدہ کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی۔ اعجاز خود تو حسین و جمیل اور حسن پرست تھا۔ اس نے اپنی کزن سے شادی کر لی۔ والد کے گھر سوتیلی ماں نے کڑے تیوروں سے استقبال کیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ میرا جینا حرام کر دیا، یہاں تک کہ میں گھر سے چھوڑ کر درگاہ پر آ گئی۔ لنگر کا کھانا کھاتی اور وہیں پر رہتی۔ مزار پر نشئی نوجوانوں نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ میں مزاحمت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کون مجھے اسپتال لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھنی تھی سو بچ گئی۔ ہوش میں آتے ہی آنکھیں کھول کر جس صورت کو دیکھا وہ ڈاکٹر عاصم تھے، وہی شخص جس کو میں نے دھتکارا تھا۔ اسی قابل انسان نے مجھے موت کے منہ سے بچایا تھا۔ آج وہ ایک کامل ڈاکٹر تھا اور میں جو حسن پرست تھی ایک بدشکل مریضہ کے طور پر اس کے سامنے تھی۔ اس نے میری بڑی دلجوئی کی، ایک بار پھر ہاتھ پکڑ کر میری حوصلہ افزائی کی اور جینے کی راہ سمجھائی۔ آج میرے پاس وہ شکل و صورت نہ رہی تھی جس بنا پر میں بدصورت کہہ کر اس کی توہین کرتی۔ جب میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ مجھے والد کے گھر لے آئے۔ وہ مجھے روز گھر دیکھنے آتے۔ ان کے خلوص اور اپنائیت سے میں زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنے لگی۔ عاصم نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی۔ اس بار میں نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور معافی بھی مانگی۔ ان کے دل میں ابھی تک میری محبت کی شمع روشن تھی۔ والد صاحب سے میرا ہاتھ مانگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہاں کہی، تب میری شادی عاصم سے ہو گئی۔ میرا غرور جھوٹا تھا اور عاصم کی لگن سچی تھی۔ ایک بار پھر میرا گھر آباد ہو گیا۔ عاصم نے صحیح کہا تھا۔ انہوں نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی۔ آج میں عاصم کے ساتھ ایک پرآسائش زندگی بسر کر رہی ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ماضی کی راہوں میں بس خاک ہی خاک اڑتی نظر آتی ہے۔ سچ ہے کہ حسن بے وفا ہے۔